میں ہوں عامر حفیظ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عامر حفیظ اسمارٹ آئیڈیاز۔ آج کی ویڈیو میں نے سیکنڈ ایئر انگلش کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے جنہیں ناول پڑھنا ہوتا ہے جو کہ ان کے سلیبس کا حصہ ہے۔ بہت ہی مشہور زمانہ اور بہت ہی پرانا ناول ہے، ہم میں سے کئی نسلوں نے یہ ناول پڑھا ہے اور پڑھایا بھی ہوگا۔ اس ناول کا عنوان ہے گڈ بائی مسٹر چپس اور اس کے مصنف کا نام جیمز ہلٹن ہے۔ اگر مرکزی خیال کی بات کی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیمز ہلٹن کا ناول گڈ بائی مسٹر چپس، مسٹر چپنگ جنہیں پیار سے مسٹر چپس کہا جاتا تھا کی داستان حیات ہے۔ مصنف ان کی زندگی کی تمام تفصیلات اور وہ تمام نشیب و فراز جن کا انہیں بحیثیت فرد اور بحیثیت استاد سامنا کرنا پڑا بیان کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس ناول کے دو اہم نکات ہیں، مسٹر چپس کی زندگی بحیثیت فرد انسان شخصیت اور بحیثیت استاد۔ آئیے کہانی سے پہلے کچھ اہم واقعات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس ناول کے اہم واقعات ہیں مسٹر چپس اور بروک فیلڈ، مسٹر چپس اور کیتھرین بریجز کی پہلی ملاقات، کیتھرین بریجز کے مسٹر چپس پر اثرات، کیتھرین بریجز کی شخصیت، چپس اور کیتھرین بریجز کا مختصر ساتھ اور کیتھرین کی المناک موت، مسٹر چپس بحیثیت استاد اور مسٹر چپس بحیثیت قائم مقام ہیڈ ماسٹر، مسٹر چپس کی الوداعی پارٹی، مسٹر چپس اور مسٹر رالسٹن کا جھگڑا، مسٹر چپس کی ریٹائرڈ زندگی، مسٹر چپس کا آخری مہمان اور ان کی موت۔ آئیے اب چلتے ہیں اس ناول کی مختصر کہانی کی طرف۔ جیمز ہلٹن کا ناول گڈ بائی مسٹر چپس، مسٹر چپنگ جنہیں پیار سے مسٹر چپس کہا جاتا تھا کی داستان حیات ہے۔ مصنف ان کی زندگی کی تمام تفصیلات اور وہ تمام نشیب و فراز جن کا انہیں بحیثیت فرد اور بحیثیت استاد سامنا کرنا پڑا بیان کرتا ہے۔ مسٹر چپس 1948 میں پیدا ہوئے، کیمبرج سے ڈگری حاصل کی۔ مسٹر چپس نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا تو میلبری پبلک اسکول میں صرف 1 سال گزارنے کے بعد بروک فیلڈ میں آ گئے اور تقریباً 45 برس بروک فیلڈ پبلک اسکول میں گزارے۔ مسٹر چپس پرائمری جماعتوں کو لاطینی اور یونانی پڑھایا کرتے تھے۔ مسٹر چپس کو جدید دور کی خواتین ناپسند تھیں، بلکہ وہ تو انہیں مانسٹر کریچر کہا کرتے تھے، یعنی خوفناک مخلوق قرار دیا کرتے تھے۔ 1896 میں وہ اپنے ایک دوست مسٹر راڈن کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے کے لیے لیک ڈسٹرکٹ گئے۔ ایک دن مسٹر چپس گریٹ گیبل نامی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لڑکی کو بہت ہی خطرناک چٹان پر زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا۔ چپس سمجھے وہ لڑکی مصیبت میں تھی اور اسے مدد کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھے، لیکن اس عمل کے دوران خود ان کا پاؤں مڑ گیا۔ خود کو اس واقعہ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس لڑکی نے چپس کی خوب تیمارداری کی۔ اس کا نام کیتھرین بریجز تھا۔ وہ ایک جدید خیالات رکھنے والی بہت خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اس نے چپس کو بہت متاثر کیا اور موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کیتھرین بروک فیلڈ میں بہت مقبول ہو گئی۔ اس نے اپنے اثر سے مسٹر چپس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ چپس کی زندگی کے بارے میں خیالات، حصے مزاح، نظم و ضبط، یہاں تک کہ طلبہ میں ان کی مقبولیت بھی بڑھ گئی۔ بدقسمتی سے شادی کے صرف 2 برس بعد ہی کیتھرین بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی۔ مسٹر چپس کو اس کی اچانک موت کا بہت صدمہ ہوا۔ سن 1900 میں مسٹر میلڈرم کی وفات کی وجہ سے مسٹر چپس کو اسکول کا قائم مقام ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا، لیکن جلد ہی مسٹر رالسٹن کو اسکول کا نیا ہیڈ ماسٹر تعینات کر دیا گیا۔ مسٹر رالسٹن 37 سال کا نوجوان آدمی تھا۔ وہ اسکول کو جدید خطوط پر چلانا چاہتا تھا۔ 1908 میں جب چپس 60 سال کے ہوئے تو رالسٹن نے ایک دن چپس سے کہا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں۔ رالسٹن نے چپس کو بتایا کہ ان کا پڑھانے کا طریقہ اور ان کا تلفظ بھی بہت فرسودہ تھے۔ مسٹر چپس نے ریٹائر ہونے سے انکار کر دیا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک لڑکے نے یہ ساری باتیں سن لیں اور ان کے جھگڑے کی خبر پورے بروک فیلڈ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اساتذہ اور طلبہ اور والدین نے مسٹر چپس کی حمایت کی۔ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین سر جان ریورز جو کہ چپس کے ہی شاگرد تھے، انہوں نے مسٹر چپس سے کہا کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ جتنا عرصہ چاہیں وہ بروک فیلڈ اسکول میں رہ سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مسٹر رالسٹن بروک فیلڈ چھوڑ کر دوسرے اسکول میں چلا گیا۔ 1918 میں چپس نے ریٹائرڈ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں ایک شاندار الوداعی پارٹی دی گئی۔ انہوں نے بہت ہی زبردست تقریر کی، بہت ہی مزاح سے بھرپور تقریر کی، ماضی کی گزری ہوئی یادوں کو یاد کیا۔ ان کی یہ تقریر بہت ہی زبردست تھی اور سراہی گئی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد
مسٹر چپس نے ایک بیوہ مسز وکٹ کے ساتھ ہی، جس کا گھر اسکول کے سامنے تھا، رہنا شروع کر دیا۔ مسٹر چپس اپنے طلبہ سے بہت محبت کرتے تھے، طلبہ بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ان کی خوب تواضع کیا کرتے تھے۔ لڑکے ان کے لطیفوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ پہلی جنگ عظیم میں بروک فیلڈ کے بہت نئے اور پرانے طلبہ ہلاک ہو گئے تو وہ بہت دکھی ہوئے۔ وہ اس قدر مخلص استاد تھے کہ پہلی جنگ عظیم کی بمباری کے دوران بھی جب ایک بم اسکول کے کھیل کے میدان میں گرا تو بھی وہ پڑھانے میں مصروف رہے۔ مسٹر چپس نے اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی بڑی پرسکون گزاری۔ وہ اپنا وقت کتابیں پڑھنے اور ماضی کی یادوں میں گزارا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل اسکول کی گھنٹی کے مطابق سیٹ کر رکھا تھا۔ ان کے رفیق کار اور طلبہ ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ وہ انہیں چائے اور کیک پیش کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی اسکول میں کوئی تقریب ہوتی تو وہ اس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آخری 15 برس بہت پرسکون گزارے۔ 1933 میں موسم سرما میں مسٹر چپس بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا لنفورڈ ان سے ملنے آیا۔ مسٹر چپس نے اسے کیک اور چائے پیش کیا۔ مسٹر چپس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب لنفورڈ جانے لگا تو اس نے کہا، خدا حافظ مسٹر چپس۔ ان الفاظ نے مسٹر چپس کو اپنی بیوی کیتھرین کی یاد دلا دی، کیونکہ کیتھرین نے بھی اپنی موت کے وقت بالکل یہی الفاظ کہے تھے، گڈ بائی مسٹر چپس۔ مسٹر چپس کو نیند آ گئی۔ اگلی صبح اسکول کو چپس کی موت کی دکھ بھری خبر ملی۔ ناول کی کہانی اور پچھلے 5 سالہ پرچوں کے اہم ترین سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے ہماری کتاب اسمارٹ مسٹر چپس بائی پروفیسر عامر حفیظ ملک کا مطالعہ کیجیے۔